یہ بھی بات واضح رہے کہ باقاعدہ طور پر اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ تم حنفی ہو ہم محمدی ہیں، تو تم حنفی نماز پڑھتے ہو ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں، تو یا یہ بات واضح رہے کہ حنفی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دین اسلام سے نکل گئے ہیں یا دین اسلام کے مقابلے میں ہم نے کوئی نیا نظام اور کوئی نئی امت کا سلسلہ بنا لیا ہے۔ یہ صرف دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ہم امتی ہیں رسول اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے فقہی اعتبار سے تو ہم جو ہے وہ ان مسائل کے اور اس نظام کے اور اس مذہب کے مقلد ہیں جو نظام حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، ہم اس کے جو ہے وہ فالو کرنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ اب یہاں یاد رکھیے حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت وہ ہیں کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتوں کے مصداق ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بشارت دی تھی۔ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس سلسلے کے لحاظ سے ہمارے امام ہیں وہ سلسلہ ہے فقہی سلسلہ، فقہ۔ یہ بات واضح رہے، ایک ہے قرآن مجید حدیث طیبہ اور ایک ہے فقہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث طیبہ کا جو نچوڑ ہے وہ فقہ ہے۔ فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، الگ سے کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، قرآن و سنت کا عطر ہے، قرآن و سنت کا مجموعی طور پر جو اس کی خوبصورت تعبیر و تصویر ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو محدثین ہیں یعنی کہ حدیث طیبہ کو لانے والے اور پہنچانے والے وہ افراد ہیں محدثین، ٹھیک ہے۔ اور قرآن و سنت کے احکام پہ غور و خوض کر کے ان میں سے مسائل پیش کرنے والے جو احباب ہیں ان کو کہا جاتا ہے فقیہ، ٹھیک ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ فقیہ ہیں، تو جو فقیہ ہوگا اس کے پاس قرآن کا علم بھی ہوگا، حدیث کا علم بھی ہوگا، اور جو محدث ہوگا اس کے پاس صرف حدیث کا علم ہوگا، اس کے پاس یہ لازم نہیں ہے کہ جو ہے وہ فقہ کا معاملہ بھی موجود ہو۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ ایک ہی وقت میں محدث بھی تھے اور ایک ہی وقت میں فقیہ بھی تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد تقریباً 4000 ہے، 4000 اساتذہ ہیں، اور 4000 اساتذہ کا اگر سلسلہ لیا جائے تو ایک ایک استاذ کی سے ایک ایک حدیث بھی لی ہو تو یہ سارے ملا کر 4000 احادیث طیبہ بن جاتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس جو ہے وہ 4000 احادیث کا سلسلہ تھا جس سے آگے آپ نے مسائل کے استنباط کا اہتمام فرمایا۔ اب توجہ آپ نے رکھنی ہے کہ عموماً یہ بحث رکھی جاتی ہے اور عام دوستوں پر یہ وہم ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ فقہ کو ماننے والے ہیں اور ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، لہذا خود سوچو کہ آپ کس طرف چل رہے ہو، حدیث بہتر ہے یا فقہ بہتر ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ فقہ حدیث کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث طیبہ کا جو نچوڑ ہے اور اس کی جو فہم و فراست ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ حدیث طیبہ کی فہم و فراست، قرآن و سنت کے معانی اور مطالب پر غور و خوض کرنا اور اس سے مسائل اخذ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو جو فقہ کہا جاتا ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ ایک دفعہ محدثین کی ایک جماعت کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت آئی اور اس نے آ کے یہ مسئلہ پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بتائیے کہ کیا حائضہ عورت وہ میت کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ اس نے مسئلہ پوچھا۔ محدثین کی جماعت بیٹھی ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا کہ ایسی عورت میت کو غسل نہیں دے سکتی۔ عورت جانے لگی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو واپس بلایا اور بلا کے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے اس کو واپس بلایا جائے۔ جب بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے، دوبارہ بتا۔ اس نے مسئلہ جب بتایا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت میت کو غسل دے سکتی ہے۔ محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دے سکتی۔ عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے ایک لمحے کے لیے، محدثین جو ہوتے ہیں ان کے پاس احادیث ہوتی ہے، لیکن احادیث میں کیا کیا معنی اور کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا موتی چھپے ہوئے ہیں، غور و خوض کر کے ان میں سے مسائل اخذ کرنے کا سلسلہ یہ محدثین کا کام نہیں ہوتا۔ محدثین کا کام کیا ہے کہ جیسے حدیث طیبہ لی
اس کو ایز اٹ از جیسے وہ ہے اسی طرح آگے لوگوں تک منتقل کرنا، یہ محدثین کا کام ہوتا ہے۔ اور جو فقہاء ہیں ان کا کام کیا ہے، اس کو آپ آسان لفظوں سے سمجھیں، ایک ہے میڈیکل سٹور والا اور ایک ہے فزیشین۔ اب میڈیکل سٹور والے کے پاس دوائیاں تو پڑی ہوں گی، لیکن کس دوائی کو کس طرح کیسے کہاں استعمال کرنا ہے یہ جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہوگا، فزیشین کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک ہے محدثین کی جماعت کہ جن کے پاس احادیث طیبہ کا مجموعہ ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کون سی حدیث میں کیا معنی اور کس طرح اس کو جو وہ استعمال کرنا ہے اور اس میں سے حکم اخذ کرنا ہے، یہ کام کس کے پاس ہے؟ یہ فقہاء کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو صلاحیت ہے یہ فقہاء کو جو وہ عطا فرمائی ہے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محدثین نے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ حدیث طیبہ کا جتنا بھی ذخیرہ ہے سارے ذخیرے کو پڑھ کے دیکھ لیں تو کسی ایک مقام پر بھی یہ حدیث طیبہ ایسی موجود نہیں ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قولی، فعلی یا مثالی کوئی صورت موجود ہو کہ اس میں یہ حکم بیان کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام ہوتا ہے فقیہ کا کہ فقیہ سمجھے کہ اس مسئلے کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیان فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں ہوتے مسجد نبوی شریف میں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے حالت میں ہوتی تو حضرت سیدنا محبوب کریم علیہ السلام اپنا سر انور حجرہ شریف کی طرف کرتے، تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں حضرت محبوب کریم علیہ السلام کا سر انور دھوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مسئلہ اخذ کیا کہ اگر اس حالت میں عورت زندہ فرد کو غسل دے سکتی ہے، سر دھو سکتی ہے، تو میت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے محدثین کا کام، ایک ہے فقہاء کا کام، ٹھیک ہے۔ اس واسطے اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث طیبہ کا مجموعہ کوئی بھی لائے، وہ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، اس طرح کر کے دوسری تیسری جتنی بھی حدیث طیبہ ہوں وہ ہمارے پاس لائے، تو ہم یہ نہیں کہ ہم حدیث طیبہ کا انکار کریں گے، حدیث طیبہ کی عظمت رفعت ہماری سر آنکھوں پر، ہم اس کو تسلیم کریں گے اور جیسے ہے ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کون سی حدیث طیبہ میں سے کیا حکم لینا ہے یہ ہمارا درجہ نہیں ہے، یہ جن کا درجہ ہے انہوں نے بیان کر دیا، لہذا جو ہے وہ جس کا یہ ذمہ ہے ہم اسی کے ذمے کو قبول کر کے اسی کے پیچھے چلنے کا جو ہے وہ اہتمام کریں گے، اور اس پہ اعتماد کا ہونا یہ ازا ضروری ہے۔